7 بیٹے۔ ایک دور دراز گاؤں میں پہاڑیوں کی وادی میں میاں بیوی رہتے تھے، سیم اور کیرل۔ سیم کو اکثر اپنی تجارتی سلسلے میں مختلف شہروں کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور جتنے دن کیرل اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی ہوتی، یہ اس کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا۔ کیرل کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی تو بہت مددگار تھی، لیکن 7 بیٹے اس کو بہت پریشان کرتے، ایسی شرارتیں کرتے جس سے کیرل کو رونا آ جاتا، اور وہ سارا دن کام کرتے کرتے تھک جاتی۔ جب سیم گھر لوٹتا تو کیرل اس سے بیٹوں کے بارے میں کچھ نہ کہتی، یہ سوچ کر کہ ابھی تو تھکا ہوا آیا ہے، اس کو کیوں پریشان کیا جائے۔ سیم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن سیم کی غیر موجودگی میں 7 بیٹے ایک دوسرے سے لڑتے یا صرف شرارتیں کرتے۔ کیرل اور سیم کی بیٹی اینجل سب بھائیوں سے چھوٹی لیکن بہت سمجھدار تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو سمجھاتی، لیکن وہ اس کی بھی ایک نہ سنتے۔ ایک روز سیم سفر پر جانے سے پہلے اپنے بچوں کو ہدایت کرتے، دیکھو بچوں، یہ سنہری گھاس زہریلی ہے، اگر میری غیر موجودگی میں تم لوگوں کو گائے بھینسوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر یہ زہریلی گھاس ان جانوروں نے کھا لی تو ان کے پیٹ پھول جائیں گے اور یہ مر جائیں گی۔ لیکن یہ 7 لڑکے کسی کی کہاں سنتے ہیں۔ سیم کے جاتے ہی گھاس جمع کرنے لگتے ہیں اور گھاس کے بنڈل تیار کر لیتے ہیں، اور ساری گھاس گائے اور بھینسوں کے آگے ڈال دیتے ہیں اور انتظار کرنے لگتے ہیں کہ یہ جانوروں کا پیٹ کب پھولے گا۔ ذرا ہی دیر میں سارے جانور پیٹ پھولنے سے مرنے لگتے ہیں۔ کیرل سارے جانوروں کو مرتا دیکھ کر کہتی ہے، او خدایا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اب ہم دودھ اور پنیر کہاں سے حاصل کریں گے؟ اور 7 بیٹے اپنی اس شرارت پر بہت ہنس رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ انہوں نے شرارت نہیں بلکہ گناہ کیا ہے، بے زبان جانوروں کو مار کر۔ کیرل غصے میں کہتی ہے، کاش تم لوگ انسان نہیں بلکہ 7 کوے ہوتے، اور ایسا کہتے ہی 7 لڑکے 7 کووں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اڑ کر کہیں دور پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اپنی اس بد دعا پر کیرل کو بہت رونا آتا ہے کہ اس نے اپنے ہی بچوں کو انسان سے کوہ بنا دیا۔ سیم کے گھر آتے ہی کیرل اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ سیم اپنی بیوی کو دلاسا دیتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ سیم اور کیرل دونوں اپنے بچوں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، اور اس واقعے کو کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اینجل کو بھی اکثر اپنے بھائیوں کی بہت یاد آتی تھی۔ ایک روز اینجل اپنی امی سے کہتی ہے، امی، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے جانا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ ان پہاڑیوں میں ہی موجود ہیں۔ کیرل کہتی ہے، میں اپنے 7 بیٹے کھو چکی ہوں، اب میں تم کو نہیں کھونا چاہتی اینجل۔ لیکن امی، میں جانا چاہتی ہوں، مجھے جانے کی اجازت دیں۔ اینجل کی ضد کے آگے سیم اور کیرل کو ہار ماننی پڑتی ہے۔ اینجل ضرورت بھر کا سامان لے کر پہاڑیوں کا رخ کرتی ہے۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد اینجل بہت تھک جاتی ہے اور اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ اینجل کو پہاڑی کی چوٹی پر ایک گھر نظر آتا ہے۔ اینجل اس گھر میں جاتی ہے اور اندر ایک ٹیبل پر 7 پیالے رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اینجل کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے، وہ ایک پیالے میں تھوڑا کھانا لے کر کھا لیتی ہے۔ اب اینجل ایک کمرے میں جاتی ہے اور وہاں 7 بیڈ ہوتے ہیں، اور ان تمام بیڈز پر اس کے بھائیوں کے من پسند کمبل رکھے ہوتے ہیں۔ اینجل کے دل میں خیال آتا ہے، کہیں یہ میرے بھائیوں کا گھر ہی تو نہیں۔ اس میں سے ایک بیڈ پر اینجل سو جاتی ہے۔ دوپہر کو 7 کوے گھر آتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں، لگتا ہے یہاں کوئی آیا ہے، ہمارا کھانا بھی تھوڑا کم ہے۔ اب کھانا کھا کر 7 کوے اپنے کمرے کا رخ کرتے ہیں اور اپنے کمرے میں اپنی بہن کو پا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اینجل سوتے سے اٹھ جاتی ہے اور اپنے سامنے 7 کوے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ 7 کوے کہتے ہیں، تم اینجل ہو نا، ہماری بہن؟ اینجل کہتی ہے، ہاں میں اینجل۔ کوے کہتے ہیں، کتنی بڑی ہو گئی ہو اب تم، اور امی ابا کیسے ہیں؟ اینجل کہتی ہے، امی تم لوگوں کو یاد کر کے بہت روتی ہیں۔ کوے کہتے ہیں، لیکن ہم نے تو ان کا دل دکھایا تھا، وہ پھر بھی ہمیں یاد کرتی ہیں۔ اینجل کہتی ہیں، ہاں میرے بھائیوں، تم لوگوں کو جیسے بھی ہو میرے ساتھ چلو، گھر چلو۔ 7 کوے گھر چلنے کو راضی تو ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں، کیا امی ابا اب بھی ہم کو ویسے ہی پیار کریں گے؟ کیونکہ اب ہم کوے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ اینجل کہتی ہیں، ہاں بالکل، امی نے تم لوگوں کو معاف کر دیا ہے، بلکہ ان کو تو لگتا ہے یہ سب ان کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اینجل 7 بھائیوں کو گھر چلنے پر راضی کر لیتی ہے۔ 7 بھائی اینجل کو بازوؤں سے پکڑ لیتے ہیں۔ اینجل، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں گر نہ جاؤں۔ اینجل کے بھائی کہتے ہیں، نہیں اینجل، ہم تم کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ اور 7 کوے اینجل کو بازو سے پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک پوٹلی بھی لے آتے ہیں جو انہوں نے کوہ بننے کے بعد جگہ جگہ سے چمکیلے پتھر جمع کیے تھے۔
گھر پہنچتے ہی اینجل اپنی ماں کو خوشخبری سناتی ہے۔ امی دیکھیے، بھائی آ گئے۔ سچ اینجل، تم کیا واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ ساتوں کوے اپنی ماں سے معافی مانگتے ہیں۔ کیرل کہتی ہے، نہیں میرے بچوں، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، کاش اس دن میں نے تم کو بددعا نہ دی ہوتی۔ کیرل اپنے بچوں کو گلے لگا لیتی ہے اور ایک زوردار گرج چمک کے ساتھ ساتوں کوے لڑکوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی آواز سن کر سیم بھی دوڑا چلا آتا ہے اور ایک بار پھر سیم اور کیرل کا خاندان ایک جگہ جمع ہے۔ لیکن یہ لڑکے پہلے کی طرح شرارتی نہیں رہے۔ ساتوں بھائیوں نے کوا بننے کے بعد جو چمکیلے پتھر جمع کیے ہیں وہ در حقیقت ہیرے ہوتے ہیں، اور وہ ہیرے ملنے کے بعد سیم نے تجارت کے لیے شہر جانا چھوڑ دیا، بلکہ اپنے علاقے میں ہی کام کرنا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا۔ اس کہانی میں ہم کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہم کسی کو بھی اتنا پریشان نہ کریں کہ ہمارے لیے بھولے سے بھی کوئی بری بات منہ سے نکالے، اور اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں، ان کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، بلکہ دوسروں کی اور ماں باپ کی دعائیں لے کر خوشحال زندگی بسر کریں۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.